अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अगरचे सऊदी अरब का दौरा करके पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद आते ही उनके पास 3 अहम चैलेंजेस हैं जिसका उनको सामना है। उनमें से सबसे अहम चैलेंज है DGISI की तकर्री के हवाले से, क्योंकि वो एक नोटिफिकेशन है जो 6 अक्टूबर से फंसा पड़ा है, निकल के नहीं आ रहा सामने। और उसके लिए वजह यह है कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो बतौर DGISI फ़राइज़ से अंजाम दे रहे हैं, आज उनका बतौर DGISI इस्लामाबाद में आखिरी दिन है। और अगले 24 घंटे इस हवाले से बहुत अहम है, क्योंकि इस 24 घंटों के दौरान तख्त या तख्ता इसका फैसला हो जाएगा। क्योंकि इन 24 घंटे के अंदर जनरल फैज़ हमीद साहब ने पेशावर जाना है और कोर कमांडर पेशावर का उन्होंने चार्ज लेना है, और दूसरी जानिब नए DGISI ने इस्लामाबाद आकर अपने ओहदे का चार्ज लेना है। और उसके रास्ते में रुकावट है एक नोटिफिकेशन जो अभी तक जारी नहीं हुआ। इमरान खान साहब को वतन वापस आते ही सबसे पहले इस अहम तरीन चैलेंज का सामना है। इस चैलेंज के नतीजे के अंदर जो मुज़मरात हैं उस पर बड़ी तफसील से आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं दीगर 2 चैलेंजेस की जिसका इमरान खान साहब को भी सामना है। और इसके लिए भी उनके पास इन चैलेंजेस से निबुर्द आज़मा होने के लिए उनके पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि आज का दिन ही है उनके पास। इस मामले में भी उनके पास 24 घंटे ही बचे हैं। दूसरा अहम चैलेंज है उनके पास, वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसका लॉन्ग मार्च, और उसके नतीजे में होने वाला एक मुआहदा जो शेख रशीद साहब के साथ हुआ, और शेख रशीद अहमद साहब ने उस पर पैरा देने का, यानी उस मुआहदे पर लफ्ज़ ब लफ्ज़ अमल करने का जो ऐलान किया है, उसकी सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। और जो तीसरा अहम चैलेंज है इमरान खान साहब के पास, वो है बलूचिस्तान में सियासी बहरान, और उस बहरान के नतीजे में उनकी हुकूमत पर उठने वाले एतराज़ात। और ख़ुद तहरीक इंसाफ की तरफ से बतौर वज़ीर आला बलूचिस्तान जो उम्मीदवार सामने आया है, उसके ऊपर ख़ुद इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब को पाकिस्तान आते ही इनका सामना है। सबसे पहले बात करते हैं जनाब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाला मामला इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। और शेख रशीद साहब ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस मुआहदे जो उनका लाहौर में हुआ था, और उसके लिए उन्होंने डेडलाइन दी थी मंगल या बुध की, यानी आज और कल, यानी ये पर भी 24 घंटे बाकी हैं जिसके अंदर इसका फैसला होना है। और शेख रशीद साहब की मुलाकात हुई है जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ, और इस मुलाकात के अंदर शेख रशीद साहब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की रैली, उनका धरने का लॉन्ग मार्च में कन्वर्ट होना, और फिर उस लॉन्ग मार्च पर होने वाले पुलिस के क्रैकडाउन, और उस क्रैकडाउन के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल, इन तमाम अमूर पर उन्होंने बात की है जनाब इमरान खान साहब के साथ। और इमरान खान साहब को वो उस मुआहदे के बारे में भी बहुत तफसील से आगाह किया है जो उनका हुआ है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ। अच्छा, अब इस मुआहदे के तहत अब तक की जो पेशरफ्त है वो ये है कि अब तक तकरीबन 320 जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं उनको रिहा किया जा चुका है, जबकि बाकियों के खिलाफ मुकदमात की वापसी के हवाले से अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। दूसरी जानिब 4th शेड्यूल पर नज़रसानी का वादा किया गया था। आज मंगल है, लेकिन अभी तक 4th शेड्यूल के ऊपर नज़रसानी के हवाले से भी कोई अमली कदम सामने नहीं आया। तीसरा इस मुआहदे का जो अहम पहलू है वो है अलामा साद रिजवी साहब की रिहाई का, और उस रिहाई के हवाले से भी किसी किस्म की कोई ठोस पेशरफ्त सामने नहीं आई। दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक की तरफ से ये बात सामने आई है कि अगरचे उन्होंने अपना जो लॉन्ग मार्च है उसको मुरीद के मुकाम पर पड़ाव डालकर रोका हुआ है, और उन्होंने सड़क को भी, यानी जो GT रोड है उसको दोनों तरफ से खोल दिया है, लेकिन तहरीक लब्बैक के जो तर्जुमान हैं उनकी तरफ से ये बात सामने आई है कि हुकूमत ने ख़ुद कंटेनर्स लगाकर उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, जिससे ये लग रहा है कि हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है। अब दोनों तरफ जो एक एतमाद का बहरान है वो अब खासी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने या तो गो हेड देना है शेख रशीद अहमद साहब को, या शेख रशीद अहमद साहब ने एक मरतबा फिर पीछे हटना है और इमरान खान साहब के U-टर्न के मुताबिक उन्होंने भी U-टर्न मारना है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, क्योंकि इमरान खान साहब के मुताबिक जो इतलात हैं अभी तक की, इमरान खान साहब जो कुछ सी हद तक लचक का मुजाहरा करने पर तैयार हैं, लेकिन वो जो फ्रांसीसी सफ़ीर है उसके हवाले से जो उनका मुतालबा है वो उस पर ज़रा थोड़ा सा उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहफ़्फ़ुज़ात इस वजह से हैं कि वो ये कहते हैं कि अभी हमें बड़ी मुश्किल से GPS प्लस का एक दर्जा मिला, और उसके साथ जो यूरोपीय यूनियन है उसके साथ हमारी अब तिजारत जो है, जो हमारी बरामदात हैं उसके अंदर इजाफ़ा हो रहा है। ख़ास तौर पर IT के हवाले से जो हमारी मसनूआत हैं वो बाहर
بھی جا رہی ہیں، اور اگر ہم فرانس کے حوالے سے کوئی سخت قدم اٹھاتے ہیں یا کوئی سخت قسم کی قرارداد نیشنل اسمبلی سے منظور کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو ہماری کریڈٹ ریٹنگ ہے نہ صرف وہ متاثر ہوگی بلکہ یورپی یونین کے ساتھ ہماری جو تجارتی عمل ہے وہ بھی بہت برے طریقے سے متاثر ہوگا، اور ہماری معیشت اس حد تک ابھی مضبوط نہیں ہے کہ ہم اس بحران کا سامنا کر سکیں۔ اب شیخ رشید صاحب نے جو ان کو سلوشن دیا ہے وہ سلوشن یہ ہے کہ ہم ایک قرارداد پیش کرتے ہیں، کیونکہ فرانسیسی سفیر اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہیں اور فرانسیسی سفارت خانے کے جو معاملات ہیں وہ ان کے ناظم الامور چلا رہے ہیں، لہٰذا ہم ایک قرارداد پیش کر دیتے ہیں، ایک قرارداد منظور کر لیتے ہیں اور اس کو کمیٹی میں بھیج دیتے ہیں، اور کمیٹی میں آگے پھر جا کے وہ چل رہے گی۔ لیکن تحریک لبیک والے اس معاملے پر کسی بھی قسم کی ڈیلینگ ٹیکٹکس کو برداشت کرنے کے لیے آمادہ نظر نہیں آ رہی۔ دوسری جانب یہ جو کنٹینرز لگائے گئے ہیں وہ جو تحریک لبیک والے ہیں مرید کے ارد گرد، اس پر جو ان کو جو تحفظات ہیں وہ یہی ہے کہ حکومت ایک مرتبہ پھر کسی نہ کسی لمحے پر ہم پر کریک ڈاؤن کرنے والی ہے، اور ابھی اس صورتحال کو آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ملا۔ جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ فورتھ شیڈول اور باقی جو رہنما ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے پیش رفت نہیں ہوئی، عمران خان صاحب نے اس حوالے سے ان کو گو ہیڈ دینا ہے، اور اگر وہ گو ہیڈ دیتے ہیں تو یہ بھی ایک قسم کی پسپائی کا ہی اس کا ہوگا مطلب، کیونکہ ایک کالا دم تنظیم جس کو خود حکومت نے کالا دم قرار دیا وہ نہ صرف موجود ہے بلکہ حکومت اس کے سامنے جو تاثر جائے گا وہ یہی جائے گا جھکنے کا۔ لیکن چونکہ وہ تمام لوگ جو اس وقت سڑکوں پر ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں، ان پر جان قربان کرنا یقینی طور پر ان کے امتی ہونے کے نتیجے میں، ان کے امتی ہونے کے سبب ہم سب کے اوپر لازم ہے، لہٰذا ان کے جذبات کا احترام ہمیں ہر حالت میں کرنا ہوگا، کیونکہ اگر وہ جذبات کا احترام نہ کیا گیا تو پھر حکومت کے لیے جو خطرے کی گھنٹی ہے وہ زور زور سے بجنا شروع ہو جائے گی، اور یہ وہ پہلا چیلنج ہے جس کا عمران خان صاحب کو پاکستان آتے ہی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور دیکھتے ہیں وہ اس سے کس طرح عہدہ برا ہوتے ہیں۔ دوسرا چیلنج ہے بلوچستان کا، کیونکہ بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس کے تحت جام کمال صاحب نے استعفیٰ دے دیا، کابینہ تحلیل ہو گئی، اور اب بی اے پی عملاً دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، ایک ہے جام گروپ، دوسرا ہے بزنجو گروپ، اور جو بزنجو گروپ ہے اس نے اپوزیشن یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت، پاکستان پیپلز پارٹی، بی این پی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مشترکہ طور پر اپنا ایک امیدوار سامنے لانے کا فیصلہ کیا ہے، اور بطور امیدوار سامنے آئیں گے جناب عبدالقدوس بزنجو صاحب، اور ان کے ساتھ بطور سپیکر آئیں گے کاکڑ صاحب، جمال کاکڑ شاید، وہ آ رہے ہیں بطور سپیکر۔ اور دوسری جانب جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ایک امیدوار سامنے آ گئے ہیں، اور وہ ہیں پی ٹی آئی بلوچستان کے صدر اور رکن صوبائی اسمبلی یار محمد رند صاحب۔ یار محمد رند صاحب نے اپنی ایک الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی، چونکہ ان کے پاس وہاں پہ 7 اراکین موجود ہیں، انہوں نے اپنے ہی 7 اراکین کا ایک اجلاس بلایا، اور اس اجلاس کے اندر خود کو ہی بطور امیدوار بلوچستان وزارت اعلیٰ کے لیے انہوں نے نامزد کر دیا، اور اس معاملے پر جو وفاق کی نمائندے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، یعنی مرکزی تنظیم کو اس بارے صورتحال میں اعتماد میں نہیں لیا گیا، کیونکہ جو پی ٹی آئی ہے اس کا معاہدہ ہے بی اے پی کے ساتھ، اور بی اے پی کی طرف سے چونکہ اب وہاں پر 2 حصوں میں رفٹ آ چکی ہے، لہٰذا وہاں پر ایک صورتحال بڑی عجیب و غریب بنی ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کو اس صورتحال سے باہر نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب بی اے پی کی طرف سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو بلوچستان کی جو صورتحال ہے، اور خاص طور پر وہاں پر جو وفاقی وزیر دفاع ہیں پرویز خٹک صاحب اور چیئرمین سینٹ صادق سنجانی صاحب، ان دونوں نے جو رول پلے کیا ہے وہ کسی طور پر بھی متاثر کن رول نہیں ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ان کے بقول کہ ان دونوں شخصیات نے ساری صورتحال کو مس ہینڈل کیا، اس تفریق کو بڑھانے میں رول ادا کیا، اور اسی کے نتیجے کے اندر یہ ساری صورتحال سامنے آئی ہے۔ لہٰذا عمران خان صاحب کے لیے بلوچستان کا جو ایک چیلنج ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہاں پر اگر عمران خان صاحب کی توقع کے برعکس کسی قسم کی تبدیلی آتی ہے تو پھر اس تبدیلی کی لہر کو آگے بڑھ کر روکنا، اس کو پورے ملک میں پھیلنے سے روکنا عمران خان صاحب کے لیے ایک بڑا مشکل چیلنج ہوگا، اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے ناپسندیدہ ترین شخصیت یعنی یار محمد رند صاحب کے ساتھ، ان کے چونکہ وہ خود یار محمد رند صاحب یہ بات برملا اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب ان سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے، اور وہ ہمیں جو تنظیم ہے اس کو مکمل طور پر بھول چکے ہیں۔ آن دی ریکارڈ ان کا یہ بیان ہے
لہٰذا صورتحال وہاں پر بھی دلچسپ ہے اور وہاں پر بھی عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے۔ تیسرا جو چیلنج ہے، یعنی جو سب سے پہلا چیلنج جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا، وہ ہے DGISI کی تقرری کے حوالے سے، کیونکہ یہ معاملہ ہے 6 اکتوبر کا، جب 6 اکتوبر کو ISPR کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری ہوتی ہے اور اس پریس ریلیز کے اندر مختلف ٹرانسفر پوسٹنگز کی جاتی ہیں۔ انہی ٹرانسفر پوسٹنگز کے نتیجے میں جو DGISI ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب، ان کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے بطور کور کمانڈر پشاور، اور کور کمانڈر کراچی جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب، ان کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے ایز DGISI۔ اب ان دونوں نے اپنے اپنے چارج لینے ہیں، اور یہ چارج اس وجہ سے ابھی تک نہیں لیے جا سکے کہ جو ایک نوٹیفیکیشن ہے جو پرائم منسٹر آفس سے جاری کرنا ہے، وہ پرائم منسٹر آفس سے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا سکا۔ اب قواعد کے مطابق جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو جنرل فیض حمید صاحب ہیں، ان کا آج آخری دن ہے بطور DGISI، اور انہوں نے کل اپنے اس عہدے کا، یعنی اگلے 24 گھنٹے کے اندر اپنے عہدے کا چارج چھوڑنا ہے اور اپنے نئے عہدے کا چارج لینا ہے۔ اسی طریقے سے جو کور کمانڈر کراچی ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب، انہوں نے کور کمانڈر کراچی کے عہدے کا چارج چھوڑنا ہے اور انہوں نے آ کے DGISI کا عہدے کا چارج سنبھالنا ہے۔ اور اس سارے عمل کے اندر جو رکاوٹ ہے بنیادی طور پر وہ ہے وزیر اعظم آفس، کیونکہ وزیر اعظم آفس اس معاملے کو ابھی تک حل کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا، اور ابھی تک اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ لہٰذا اگلے 24 گھنٹے اس ساری صورتحال میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، امپورٹنٹ اس وجہ سے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب نوٹیفیکیشن نہیں کرتے اور فوج اپنے یعنی بطور ادارہ جو انہوں نے آرڈرز پاس کیے ہیں وہ ان آرڈرز کے تحت عمل کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو اس کے بعد ایک ویکیوم ڈیولپ ہو جائے گا۔ وہ ویکیوم چونکہ ایک لیگل لکونہ ہے اس کے اندر، وہ لیگل لکونہ یہ ہے کہ وہاں سے پرائم منسٹر آفس نے اس سمری کی منظوری دینی ہے جس کی خاص طور پر بطور DGISI کی تقرری، تو وہ امپورٹنٹ ہے، اور اسی وجہ سے اگلے 24 گھنٹے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ اسی کے اندر فیصلہ ہوگا کہ ان کے پاس تخت ملے گا یا تختہ، کیونکہ اگر وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتے تو اس ساری صورتحال کے اندر سب سے بڑے جو سٹیک ہولڈر ہیں یا سب سے زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن کے اوپر سوالیہ نشان لگے گا، وہ عمران خان صاحب ہوں گے، کیونکہ اس کے ان کو شدید مضمرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پولیٹیکلی بھی ان کے مضمرات ہوں گے اور انتظامی طور پر بھی اس کے مضمرات ہوں گے، اور جمہوری طور پر یعنی ہمارا جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کے حوالے سے بھی مضمرات اس کے ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا عمران خان صاحب کے پاس اب جس دوراہے پر آ چکے ہیں، جن کراس روڈز پر آ چکے ہیں، وہاں پر اب ان کو باہر نکلنا ان کے لیے اور کوئی ایسا راستہ تلاش کرنا جہاں سے ان کو کوئی اچھی فیس سیونگ مل سکے، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک مرحلہ ہے جس کو انہوں نے سر کرنا ہے۔ اگلے 24 گھنٹے اس ساری صورتحال اور اس صورتحال سے باہر نکلنے کے لیے عمران خان صاحب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو 3 چیلنجز میں نے آپ کو بتایا، یعنی بلوچستان کی صورتحال، تحریک لبیک اور DGISI کا نوٹیفیکیشن، 24 گھنٹے حکومت عمران خان صاحب تخت یا تختہ، فیصلہ ہو جائے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔